बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अजीज तलबात, दरूद सलाम के तमाम तर तहाइफ नबी मोहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जो हादिये बरहक हैं और जिनकी हदायत का सरचश्मा क़यामत तक जारी रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीज तलबा व तलबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी उर्दू की मौलिमा सैयदा कुरतुलैन और जमात पंजुम के लिए आज उर्दू में मज़मून लिखना लेकर आई हूँ, मज़मून नवीसी का सबक लेकर आई हूँ। आज हम सबसे अहम काम करेंगे, मज़मून लिखना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको पता है नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जिससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम रुपए पैसे से या खाने पीने से या लिबास देकर किसी की मदद करें, बल्कि किसी को कोई पढ़ा देना, कुछ बता देना, वो भी फ़ायदा देना है। ख़ास तौर पर कुरान पाक की तालीम देना या उस तालीम को हासिल करने में किसी की मदद करना, ये सबसे बड़ी नेकी है। इसी तरह किसी को दुआओं में याद रखना सबसे बड़ी नेकी है। जी, तो हमें भी कोशिश करनी है कि हम भी अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक एक बेहतरीन शख्स बन सकें। बिल्कुल। मेरी आज की तैयारी से आपको कैसा महसूस हो रहा है? सालगिरह का इफेक्ट आ रहा है, एक सालगिरह का अंदाज लग रहा है। जी बिल्कुल। तो हमारे मजमून का उन्वान भी यही है, सालगिरह की तकरीब। अब सालगिरह की तकरीब पर मजमून लिखने से पहले हम देख लेते हैं मजमून के अज्जा यानी मजमून के हिस्से। जमात सोम चहारुम से आप इस हिस्सों के बारे में सुनते भी आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं। सिर्फ मुख्तसर सा बयान करूंगी कि हर मजमून के 3 अहम अज्जा होते हैं। उन 3 अहम अज्जा में सबसे पहले मजमून का आगाज आता है। आगाज या तारुफ, आगाज यानी शुरू। यहाँ हम मजमून के आगाज को, उसके उन्वान को, उसकी तफसील को, उन्वान की तफसील को बयान करते हैं। जी, अगला हिस्सा खत और दरखास्त की तरह नफ्से मजमून। यहाँ पर हम मजमून का बेहतरीन हिस्सा, मजमून की तमाम तर तफसील जो है वो तहरीर करते हैं। और आखिर में इख्तिताम यानी खातिमा। यहाँ मजमून को ख़त्म करते हुए हम मजमून के तमाम इक़दार को, तमाम उसके प्रोग्राम को समेट कर 2-4 लाइनों में, सत्रों में बयान कर देते हैं। जी, तो मजमून शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा हिस्सा लिखेंगे? आगाज। जी, आगाज या मजमून का तारुफ यानी उसके उन्वान को बयान करेंगे यहाँ पर हम। जी, तकरीब, सालगिरह की तकरीब है तो तकरीब का लफ्ज करीब से निकला है और इसके मानी है मिलजुल कर बैठना। माशरती सतह पर भी तकरीबात की बहुत अहमियत है और हमें भी बहुत सी तकरीबात में शामिल होने का मौका मिलता रहता है। हम भी आए दिन बहुत सी तकरीबात में शामिल होते हैं, जिनमें शादी की तकरीब, स्कूल की तरफ से यौम आज़ादी की तकरीब, तकसीम इनामात की तकरीब, सालगिरह की तकरीब वगैरह।
اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اقسام کی تقریبات ہوتی ہیں۔ تقریبات انسانی زندگی کا حسن ہے، ان کے بہت سے فوائد ہیں۔ تقریبات کی وجہ سے لوگوں کو مل جل کر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی میں بتا رہی تھی کہ تقریبات مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، تو خوشی کی تقریبات بھی ہوتی ہیں، جیسے شادی کی ہو گئی، سالگرہ کی ہو گئی، میلاد کی ہو گئی، اور غم کی محافل بھی ہوتی ہیں، غم کی تقریبات بھی ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی اگر وفات پا جاتا ہے تو اس کے وہاں جو تقریب تو وہ مل جل کر بیٹھتا ہی ہے، تو وہ بھی انہیں لوگوں کو جب وہ کسی بھی تقریب میں شامل ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے مسائل کو جاننے کا موقع بھی ملتا ہے۔ یہاں سے اب ہم شروع کریں گے مضمون کا سب سے اہم حصہ، نفس مضمون۔ مضمون لکھتے ہوئے ایک بات کا دھیان رکھیے گا کہ یہ ماضی میں لکھا جائے گا، حال میں نہیں ہم اسے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، اس میں ہم نے اس کو لکھنا ہے۔ گزشتہ ہفتے یعنی پچھلے ہفتے میں اپنے چچا زاد بھائی اسد کی سالگرہ کی تقریب میں گیا۔ سارا گھر غباروں، پھولوں، جھنڈیوں اور دیگر سجاوٹی اشیاء سے سجا ہوا تھا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے بہت عمدہ انتظام کیا گیا تھا، یعنی بہت خوبصورت انتظام تھا، بندوبست تھا لوگوں کے، مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے۔ ہمارے علاوہ دوسرے دوست رشتہ دار بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ کزنز میں بھی تو دوستی ہوتی ہے نا؟ جی، سب مہمان اپنے ساتھ پھول، مٹھائی اور تحائف لے کر آئے ہوئے تھے۔ تحفے، تحائف تحفے کی جمع ہے، یعنی سب لوگ آئے تھے تو وہ پھر تحائف ہو گئے جمع میں، اور سب لوگ بڑے اتفاق سے ایک دوسرے کو بھی گلے ملے۔ سب سے اچھی بات تقریب کی یہی ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مل کر بھی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میزبان سے ملنا تو ملنا ہوتا ہی ہے، لیکن جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان سے مل کر بھی لوگ جو ہیں وہ ایک دم تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ تالیوں کی گونج میں اسد نے کیک کاٹا، سب دوستوں نے اسد کو تحفے دیے۔ بزرگوں نے اسد کو بہت سی دعائیں دی، اور دعاؤں سے بڑا تحفہ تو کوئی اور ہو نہیں سکتا، تو دعائیں ہمیشہ لینی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے، چھوٹے چھوٹے اچھے کام کر کے بزرگوں سے خاص طور پر دعائیں لے، بہت ہی اچھا کام ہے۔ تقریب میں جائیں تو کھانا سب سے اہم چیز سمجھا جاتا ہے۔ کھانے کا انتظام بھی بہت اعلیٰ تھا، اچھے اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ سالگرہ میں جیسے پہلے کیک کاٹا، پھر لوگوں نے اس کو تحفے دیے، بزرگوں نے اسد کو دعائیں دی، پھر کھانے کا انتظام جب دیکھا تو وہ بھی بہت خوبصورت تھا، اور بڑے ہی اچھے اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ شام ہونے لگی اور مہمان بھی ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے۔ ہم بھی چچا جان اور اسد سے اجازت لے کر گھر آ گئے۔ یہاں ہمارے مضمون کا درمیان والا حصہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام، یعنی یہاں پر ہم اپنے مضمون کو ختم کرتے ہوئے آخری چند سطریں جو ہیں وہ تحریر کریں گے۔ سالگرہ کی تقریب بے حد خوشگوار اور یادگار تھی، سب لوگ بہت خوش تھے۔ اس تقریب میں ہم سب کو بہت دیر بعد کافی وقت کے لیے مل بیٹھنے کا موقع ملا۔ واپسی پر بزرگوں نے ہمیں بھی بہت سی دعائیں دی، یعنی جو بزرگ اسد کے گھر میں رہ رہے تھے انہوں نے آنے والے مہمانوں کو بھی بہت سی دعاؤں اور خوشیوں بھری دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خوشی کی ایسی ہی تقریبات منعقد کرنے کی توفیق عطا کرے اور کرتا رہے، آمین ثم آمین۔
سالگرہ کا شوق ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر بچے کو، ہر بڑے کو، لڑکی کو، لڑکے کو اپنی سالگرہ کا بہت ہی انتظار رہتا ہے، اور اس کے گھر میں والدین بھی اس چیز کا ایک باقاعدہ منصوبہ بناتے رہتے ہیں کہ سالگرہ کو کیسے منانا ہے۔ تو امید ہے کہ سالگرہ کی اس تقریب کو سن کر آپ بھی بہت خوش ہوئے ہوں گے، آپ کو بھی اس تقریب میں بہت مزہ آیا ہوگا، اور آپ بھی ایسی کوئی تقریب از خود یعنی اپنے آپ لکھنے کی کامیاب کوشش کر سکتے ہیں، جیسے شادی کی تقریب بڑی خوشی کی تقریب ہوتی ہے، اور سارے کزنز کا، سارے چچا زاد، مامو زاد، خالہ زاد، پھپھو زاد، سب لوگوں کا آپس میں بڑا پیار محبت اس میں نظر آتا ہے، مل کر وہاں ہلا گلا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو آپ نے لکھ سکتے ہیں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اپنا سوچ لیں کہ آپ نے کوئی شادی دیکھنی ہے تو آپ نے اس کی ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ اللہ حافظ۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں، اپنی خوشیاں منائیں، اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک ہونے کا موقع دیتے رہیں۔ اللہ حافظ۔